آسمانی دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی حکایت میں ایک بنیادی کردار ابلیس ہے، اور اس کا کچھ حال احوال تو حکایت آدم کے ضمن میں ہی بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اس سے متعلق مزید کچھ کلام ملاحظہ کیجیے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان سے ابلیس مراد ہے۔ لفظ الجان سے متعلق مفسرین کے مزید اقوال بھی ہیں، جو کہ ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ ناظرین، اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت کعب الحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو وعظ کیا، اور 30,000 سال تک کروبین رہا، اور 1,000 سال تک روحانین فرشتوں کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ میرے پیارے ناظرین، آسمانی دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا، اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا۔ ناظرین، مقام و منصب کا بھی محروم ہوا، اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ سامعین، منقول ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے، تو رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ ناظرین، دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ ناظرین، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹے نہایت گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ ناظرین، اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ میرے پیارے ناظرین، جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو گناہوں میں لپٹے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں ابلیس کی ذریت کا ذکر ہوا ہے۔
بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسے ہی نسل چلتی ہے جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ ناظرین، احادیث میں بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان ہوئے ہیں، یہاں کچھ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جیسے وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام ولحان ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کے دوران وسوسہ ڈالنے والے شیطان کو حزب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام لہو ہے۔ ناظرین، ان کے علاوہ روایات اور اقوال علماء میں بعض شیطانوں کے نام یہ ہیں: اجدہ، اشحب، حباب، داسم، سبر، وسواس اور خناس وغیرہ بھی مذکور ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کسی کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت کی کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ میرے پیارے ناظرین، جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، وہی اس کے وسوسوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ محترم سامعین، اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ محترم سامعین، شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، سبھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تم میرا غضب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہگار مومن دوزخ میں جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔